خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کوشش کی کہ میں مختصر الفاظ میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں۔ جیسے پہلے میں نے قرآن شریف کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے شیئر کی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ حالات آپ کے سامنے بیان کیے۔ تو آج میں خلفائے راشدین کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جن کا رول جو تھا وہ 30 سال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ 12 ربیع الاول کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ان کا رول شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے خلیفہ جو تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، جنہوں نے 632 میں یعنی 10 ہجری میں جو ہے اپنا چارج سنبھال لیا۔ اس کے بعد ان کی حکومت 634 کرسچن ایرا تک رہی، یعنی 13 ہجری تک۔ تو عبداللہ جو تھا ان کا نام تھا، جو کہ حضرت ابوبکر کو ان کے والدین نے دیا تھا اسلام سے پہلے، اسلام میں داخل ہونے سے پہلے۔ لیکن اسلام میں جب داخل ہوئے تو ان کو صدیق کا لقب بھی دیا گیا، جس کا مطلب تھا موسٹ ٹروتھفل۔ تو اس کے بعد غنی کا لفظ بھی ان کو ساتھ میں دیا گیا، چونکہ بہت زیادہ چیریٹی کرتے تھے، بہت زیادہ سرمایہ، بہت زیادہ دولت یہ مدینہ کی ریاست کو دیتے تھے۔ اس کے بعد عتیق بھی ان کو لقب دیا گیا، جنرس چہرے، جو جنرس سے بہت زیادہ جو مال جو ہے دیتے تھے یہ۔ تو جب یہ اسلام میں آئے تو ان کے یہ دو خطاب جو میں نے آپ کو بتایا، صدیق اور عتیق۔ ان کے جو والد کا نام تھا عثمان تھا، لیکن ان کو ان کے سر نیم کے ساتھ ہسٹری میں جو ہے جانا جاتا ہے، جو کہ ان کا نام تھا ابو قحافہ تھا، اور ام الخیر سلمہ ان کی والدہ کا نام تھا۔ اور دونوں جو ان کے والدین تھے بنی تمیم کے ایک قریش کے ایک کلین کے ساتھ، ایک ٹرائب کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور یہ عرب میں ان کا بہت بڑی عزت کے ساتھ ان کو دیکھا جاتا تھا، ان کے بہت بڑا مقام تھا۔ بلکہ عرب میں جب بھی خون خرابہ ہوتا تھا، جیسے ہم بلڈ منی کہتے ہیں، کوئی قتل ہوتا ہے پھر اس کے بدلے میں اس کو پیسہ دیا جاتا ہے، وہ تمام کیس ابو قحافہ کو ذمہ دیا جاتا تھا۔ عرب کے لوگ انہی کے حوالے کرتے تھے، یہی ڈیسیجن لیتے تھے، یہی فائنل ججمنٹ انہی کی ہوتی تھی۔ ابوبکر صدیق کی پیدائش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابرہہ کا جو لشکر جب مکہ پہ آیا تھا، تو مکہ پہ حملہ کرنے آیا تھا، اس کے 2-3 سال بعد جو ہے ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی کوئنسائڈ کرتی ہے اسی واقعے کے ساتھ، ابرہہ کے اس لشکر۔ ابرہہ کے بارے میں نے بتایا کہ ابرہہ جو تھا کرسچن واسرائے تھا یمن کا، اور اس کے جو فوج میں ہاتھی بھی تھے، تو وہ برباد کرنے آیا تھا نعوذ باللہ من ذالک کعبہ شریف کو، کیونکہ صنعاء میں اس نے بہت بڑا کیتھیڈرل بنایا تھا۔ وہ چاہتا تھا جیسے ٹریڈ عرب میں ہوتا ہے، مکہ میں ہوتا ہے، تمام اطراف سے ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ سے جو لوگ آتے ہیں وہاں پر کاروبار کرتے ہیں، تو جو وہاں پر باقاعدہ جو حج کے دنوں میں کاروبار ہوتا ہے، وہ کاروبار اب صنعاء میں اس کیتھیڈرل میں ہو، اس نیت سے وہ وہاں برباد کرنے آیا تھا۔ بعد فائنلی وہ جو برباد خود ہو گیا اور اس کی فوج ختم ہو گئی وہاں پر۔ تو اس طریقے سے یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال یہ ان سے چھوٹے تھے۔ بچپن سے ہی اور بلکہ جوانی کے دوران ان کے بہت ہائی مارل تھے، ورچوئس تھے، بڑے ہیلپفل تھے، غریبوں کے مددگار، مسکینوں کے مددگار، جن کو کسی میں پریشانی ہو ان کی پریشانی پوچھنی، جن کو کوئی پریشانی ہو، کوئی باہر کا مسافر ہو اس کو پوچھنا، مطلب ہر وہ کام یہ کرتے تھے جو کہ ایک اچھا انسان کام کرتا۔ یہ ان کی جوانی میں ان کی جو صحبت تھی، ان کی جوانی کے جو کارنامے تو وہیں تھے۔ تو یہ مددگار تھے ہمیشہ، اور خدمت گزار تھے، اور اس کے بعد ہاسپٹیبل تھے، مہمان نواز تھے۔ یہ تمام باتیں عرب میں بہت پسند کی جاتی تھی، اور اس وجہ سے ان کو بہت بڑی عزت دی جاتی تھی، بہت بڑا ان کا رتبہ ہوتا تھا۔ اور یہ ان نے پڑھا لکھا بھی تھا، پڑھنا لکھنا جانتے تھے، لیکن سب سے زیادہ ان کو مہارت جو تھی، جو ان کی نالج تھی، وہ ان کی قریش کے جو ٹرائب کی جینیالوجی تھی، جو شجرہ تھا پورا، اس کے بارے میں ان کو بہت معلومات تھی، جس کے بارے میں ان کی قابلیت بہت مانی جاتی تھی۔ اور پروفیشن کے لحاظ سے یہ تجارت کرتے تھے اور کپڑے کا بیوہار کرتے تھے۔ اس وقت جب یہ اسلام میں داخل ہوئے تو اس وقت ان کے پاس ہارڈ کیش جو تھا 40,000 سونے کے درہم تھے، بلکہ یہ قریش میں مانے جاتے تھے ویلتھیسٹ ٹریڈر مانے جاتے تھے یہ قریش میں اس وقت۔ تو 40,000 درہم لے کے اسلام میں داخل ہوئے۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جس وقت مکہ میں اسلام جو پھیلا
وہاں پر کوئی سینٹرل اتھارٹی نہیں بنی، کوئی حکومت نہیں بنی، کوئی ایسا کوئی سلسلہ نہیں بنا کہ اجتماعی رنگ میں اسلام کو پھیلا، بلکہ چوری چھپے جو ہے تمام جو ہے وہ تبلیغ ہوتی تھی اور لوگ مسلمان بنتے تھے۔ عرب کا بڑا زور تھا، قریش بڑا ظلم کرتی تھی، لوگ ابسینیا 2 بار چلے گئے، اس کے بعد مدینہ میں آنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ تو یہ تمام حالات مکہ کے تھے، تو اس لیے وہاں پر سرمایہ کی اتنی ضرورت نہیں تھی، اسلام کو کسی چیز کی سرمایہ کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن جس وقت 13 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مدینہ میں سرمایہ کی ضرورت پڑی، مدینہ میں پیسے کی ضرورت پڑی۔ پھر وہاں پر انصار نے، جو مہاجر تھے، انہوں نے وہاں پر کام ذمہ داری شروع کر دی، جو انصار تھے سب لوگوں نے محنت شروع کر دی، اور ایک سلسلہ جو ہے شروع ہو گیا، نظام کی طرف پیسہ دینا شروع کر دیا۔ لیکن اس وقت بھی حضرت ابوبکر صدیق نے، جس وقت کوبا سے 8 دن رہنے کے بعد پہلے کوبا کی مسجد بنائی، اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے تو جہاں پر رکے، جہاں پر کہ زمین تھی جو کہ 2 یتیم بھائیوں کی تھی، وہاں کا اس مسجد کی زمین کا پیسہ جو تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق نے خود ادا کیا۔ اس کے بعد ہی وہاں پر جو ہے باقاعدہ مسجد بنی۔ اور ان کا مانا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی ان کی غار حرا میں جب ان کو وحی نازل ہوئی تو اس وقت جب اسلام کی طرف انہوں نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دی تو ابوبکر صدیق تقریباً پہلے تھے جن نے یہ دعوت قبول کی اور اسلام قبول کیا۔ اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے جو اپنی بھرپور کوشش کی، اپنے مال اور جان سے انہوں نے جو ہے اسلام کی خدمت شروع کر دی، بلکہ انہوں نے اتنی محنت کی، تبلیغ کی، ان کے ذریعے بہت سے بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ اسلام میں داخل ہوئے، جن کے نام ہیں حضرت عثمان ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت عبدالرحمن ابن عوف ہیں، حضرت سعد بن ابی ہیں، ابی وقاص ہیں۔ تو یہ تمام، ان کی والدہ جو تھی ام الخیر سلمہ، وہ بھی انہی کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوئی۔ حالانکہ اس کے بعد چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے آگے بیان کروں گا۔ اور ان کے والد جو تھے 8 ہجری میں جب باقاعدہ متفقہ ہوا، جس کو ہم بلڈ لیس کوب کہتے ہیں، فتح مبین کہتے ہیں، اس وقت وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو بہت سارے جو غلام تھے ان کو انہوں نے آزاد کیا، جس میں کہ حضرت بلال بھی تھے جو بہت بڑے صحابی بنے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ پیسہ خرچ کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے کورٹ یارڈ میں مکہ میں جو ہے ایک مسجد بنائی، اور وہاں اکثر یہ بیٹھتے تھے اور قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے، بلکہ زور سے ہائی پچ میں تلاوت کرتے تھے، کیونکہ ساتھ ہی تھارو ویئر تھا، ساتھ ہی ایک راستہ تھا جہاں سے قریش کے لوگ گزرتے تھے۔ بلکہ قریش کے لوگ نے اپنے لیڈروں سے کہنا شروع کر دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے بہت زور سے قرآن شریف پڑھتے ہیں، ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور ان کو بعض اوقات ان کو جو ہے ان پر وہ لوگ آئے بھی آپ ایسا سلسلہ بند کر دو، لیکن انہوں نے وہ چیز بند نہیں کی۔ حالانکہ اتنے بڑے لوگ تھے، یہ اتنے بڑی ان کی عزت تھی، اس کے باوجود بھی عرب نے ان کو بخشا نہیں، عرب نے ان کو سپیئر نہیں کیا، بلکہ اپنی والدہ جو ان کی تھی ام الخیر سلمہ، ان کو اسلام میں قبول کرنے کے سلسلے میں انہوں نے مزید تبلیغ شروع کر دی، دعوت دینا شروع کر دی۔ ایک روز یہ اپنی مسجد کے صحن میں بیٹھے تھے اور زور سے تلاوت کلام پڑھ رہے تھے، اتنی دیر میں قریش کے کچھ لوگوں نے آئے تو ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ یہ باقاعدہ جو ہے بے ہوش پڑ گئے۔ اس وقت اتنے سنگین حالات تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تبلیغ کو کنفائن کر دیا تھا۔ زید بن ارقام کے گھر میں ہی وہ تبلیغ کیا کرتے تھے، وہیں نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن ابوبکر صدیق اس کے باوجود انہوں نے جو ہے زور و شور سے تبلیغ کرنی شروع کر دی، اور لوگوں نے اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے، اور وہاں سے ان کے رشتے دار ہیں ان کو اٹھا کے جو ہے گھر لے گئے۔ اور گھر پہنچتے ہی انہوں نے ایک ہی سوال پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو ان کی والدہ نے، جو ام الخیر سلمہ تھی، انہوں نے اسی وقت پتہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر، ان کو پتہ چلا وہ زید ابن ارقام کے گھر میں ہیں۔ اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی والدہ کو لے کے زید بن ارقام کے گھر میں پہنچے، اور اس کے بعد وہاں پر جا کے ان کی والدہ نے اسلام قبول کیا۔ تو ان حالات، مشکل ترین حالات میں جو ہے یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب یہ حالات بہت مشکل ہیں، انہوں نے اپنے لوگوں کو صلاح دے دی کہ آپ ایسا کرو کہ پڑوس میں جو ابسینیا ہے آپ وہاں پر چلے جاؤ، کچھ لوگ وہاں چلے جاؤ، کیونکہ ابسینیا میں بادشاہ جو ہے وہ نصارہ ہے اور جو کرسچن ہے، وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا، یا آپ کو وہاں سے نکالے گا نہیں، آپ کو ضرور وہ وہاں پر رہنے کی اجازت دے گا۔ تو اس وقت ابوبکر صدیق نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ اس ملک کو خیر آباد کہیں گے، وہ بھی چل پڑے۔ راستے میں ان کو جو ہے یہ کوئی 11-12 آدمی کا قافلہ بنا، راستے میں ان کو ایک عرب کے چیف ملے، ابن الدغا جن کا نام تھا،
انہوں نے جب ابو بکر صدیق کو دیکھا تو اور کہا بھائی ابو بکر صدیق آپ کہاں جا رہے ہو، آپ بھی اپنا ملک چھوڑ کے جا رہے ہو، بھائی آپ جیسے آدمی جو کہ غریبوں کے پرور ہیں، جو کہ مسکینوں کے پرور ہیں، جو کہ مصیبت زدہ کو کام آنے والے ہیں، جو کہ مسافروں کو دیکھنے والے ہیں، جو کہ ہر قسم کی مدد کرنے والے ہیں، آپ جیسے انسان مدینہ مکہ سے چلے جائیں گے۔ تو انہوں نے ان کی بات یہ سن کر واپس آ گئے، اور ابن الدغنان نے یہ وعدہ کیا آپ میری تحویل میں رہیں گے، میرے پروٹیکشن میں رہیں گے، میں آپ کو جو ہے ضمانت دیتا ہوں۔ اور ابو بکر صدیق نے جو ہے باقاعدہ اپنی تبلیغ شروع کر دی، اور اسی 10 ہجری کے دوران 10واں سال تھا بعثت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جبکہ حضرت خدیجہ الزہرا خدیجہ الکبریٰ جو ہے وہ وفات پا چکی، ان کی 65 سال عمر تھی اس وقت۔ تو اس وقت ایک عورت نے جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آیا، اور انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ لے کے آئے ان کی بیٹی عائشہ کے لیے۔ حالانکہ عائشہ کا پہلے سے ہی رشتہ طے ہو چکا تھا، زبیر جو متین کے بیٹے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ سنا تو وہ بہت خوش ہوئے، انہوں نے وہ معاملہ زبیر کے ساتھ طے کر دیا، اور وہ فائنلی نکاح جو ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ اس کے بعد رخصتی 5 سال کے بعد ہوئی۔ تو جب یہ مدینہ کی، جب میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ مدینہ نکاح، جب یہ سلسلہ مدینہ میں جب شروع ہوا تو بہت زیادہ پیسے کی ضرورت پڑی وہاں پر۔ تو وہاں پر ابو بکر صدیق نے جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہاں پر باقاعدہ مسجد کے لیے انہوں نے جو ہے وہ پیسہ دیا، اور اپنا جو بہت سارا پیسہ اس میں جو ہے وہ خرچ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جب حجۃ الوداع کے لیے وہ چلے گئے، واپس جب آئے تو بیمار ہو گئے، تو ان کو حضرت ابو بکر صدیق کو جو ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیمار ہوئے تو انہوں نے مسجد نبی کے تمام دروازے بند کیے، ایک ہی دروازہ کھلا رکھا جہاں سے حضرت ابو بکر صدیق آتے تھے، اور حکم کیا کہ آج حضرت ابو بکر صدیق جو ہے باقاعدہ نماز پڑھائیں گے۔ اس پر جو ہے حضرت عائشہ نے عذر کیا، انہوں نے کہا کہ میرے والد کی جو ہے، ہمارے والد کا دل بڑا کمزور ہے، جب وہ تلاوت پڑھیں گے تو اس وقت ان کی آنکھوں سے آنسو آئیں گے، اور جو مقتدی ہیں، جو پیچھے نماز پڑھنے والے وہ صحیح طور پر قرآن نہیں سن پائیں گے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کی بات نہیں مانی، اور ان کو حکم دیا کہ وہ امامت کریں، بلکہ انہوں نے امامت کی، اور اس کے بعد 12 ربیع الاول کو جو ہے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وفات پاتے ہیں۔ اور اس وقت حضرت عمر بکر صدیق اور عمر جو تھے وہیں تھے، مسجد میں تھے، اور اس وقت معاملہ یہ ہوا کہ ان کو پتہ چلا کہ انصار جو تقیفہ بنی سعدہ ایک کونسل ہال بنا ہوا تھا، جہاں پر اکثر مسلمان اکٹھے ہوتے تھے اور کوئی فیصلہ جات کرتے تھے، وہاں پر لوگ اکٹھے ہوئے اور سکسیسر کی تلاش میں، سکسیسر کو ڈھونڈنے والے، ان نے وقت ضائع نہ کیا ہوئے، دونوں جو ہے وہاں سے چل پڑے اور وہاں جا کے پہنچ گئے۔ تو وہاں جب پہنچے تو اس وقت نے دیکھا کہ سعد بن عبیدہ جو ہے تقریر ختم کر رہے ہیں، اور اس پر انصار جو ہے وہ تیار ہو گیا کہ ان کو جو ہے سکسیسر بنایا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اس کے بعد جب یہ پہنچے تو اس وقت ایک انصار کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا کہ انصار نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، بہت سارا اسلامی تاریخ میں بہت ساری انہوں نے قربانیاں دی ہیں، بہت اچھے کام کیے، بہت نیک کام کیے، آج ان کا حق بنتا ہے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکسیسر جو ہے وہ انصار میں سے ہو۔ تو اس میں حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے جواب دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں، دو رائے نہیں، نو ڈاؤٹ کہ آپ لوگوں نے بہت قربانیاں دی، آپ نے مالی جانی بہت قربانیاں دی، آپ نے جتنا اسلام کی خدمت کا کام کیا اتنا شاید کوئی نہیں کر پائے گا، لیکن عرب کے لوگ کبھی بھی کسی دوسرے قریش کے علاوہ کسی آدمی کو بادشاہ تسلیم نہیں کریں گے، اس لیے یہ بہت مشکل ہو جائے گا اگر کوئی دوسرا آدمی بادشاہ بنے گا۔ اسی میں جو ہے انصار کے ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ بے شک انصار نے بہت بڑی قربانیاں کی، بے شک اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار نے مالی جانی قربانی کی، لیکن آج اسلام کی خاطر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کو جو ہے ان کا سکسیسر بناتے ہیں۔ انہوں نے ابو بکر صدیق کا ہاتھ کھڑا کیا، اس پر حضرت عمر اور ابو عبیدہ وغیرہ نے سب نے لبیک کہا۔ اس کے بعد تمام لوگوں نے جو ہے وہاں پر بیعت کرنا شروع کر دی، اور اس طریقے سے جو ہے بیعت شروع ہوگی۔ اور اس دوران میں کچھ رپورٹس ایسی آئیں کہ حضرت علی شاید انہوں نے اس وقت جو ہے وہاں پر بیعت نہیں کی، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 6 مہینے کے بعد بیعت کی، لیکن کچھ رپورٹس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت علی اور زبیر کو حضرت ابو بکر صدیق نے بلایا اور باقاعدہ بیعت لی، اور چونکہ ان میں کسی قسم کا کوئی ڈفرینسز نہیں تھی، وہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد جو ہے مدینہ پہ حملہ اور ہوتے ہیں، جو مخالفین ہیں، بہت زیادہ ڈس آرڈر، بہت زیادہ انریسٹ پیدا ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ بہت سارے لوگوں نے، جیسے مسلمہ، طلیلہ، اسود اور ساجہ، جنہوں نے کہ پروفیٹہڈ کا اعلان کیا تھا، تو اس وقت انہوں نے جو ہے ان کے خلاف جنگ کی اور ابو بکر کا ساتھ دیا۔ اس طریقے سے یہ پہلا مرحلہ جو شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد ابو بکر کی زندگی آگے حالات کس طرح کے ہوتے ہیں، میں آپ کو آگے بھی شیئر کرتا ہوں۔